السلام علیکم اینڈ بگ ہیلو ٹو آل. آج جگہ چینج کی ہے ویلاگ بنانے کے لیے، کیونکہ میں بتا چکی ہوں میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے، تو میں وہاں جانے سے قاصر ہوں دوسرے روم میں، تو یہیں پہ اپنے بیڈ روم میں ہی سیٹنگ کی ہے اور ٹھیک لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں لائٹ کیسی ہے، کیونکہ جب میں نے تصویر لی ویڈیو بنانے سے پہلے تو تصویر میں تو ٹھیک آ رہی ہے، کچھ زیادہ سفید سا لگ رہا ہے، شاید بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، چادر کا رنگ ہلکا ہے اس وجہ سے، آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال یہاں سے ویلاگ بن سکتا ہے. ایک ایزی پلیس ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ایزی بیٹھیں تو اور زیادہ دیر بھی نہ بیٹھیں، تو ایزی جو صوفہ ہے یہ مجھے ملا، تو میں نے کہا یہاں ہم بیٹھ کے ویلاگ بنائیں گے. اور ناولس کا سلسلہ چل رہا ہے. اردو ناول بھی پڑھے ہیں 4 عدد، جنوری سے لے کر مئی تک ہم 6 عدد، جنوری سے لے کر مئی تک ہم 6 عدد اردو ناول پڑھ چکے ہیں، اور 2 تو جنوری میں ہی پڑھ لیے تھے، ہم نے ان کا چرچا بھی کیا تھا. ہم اردو ناولوں پر تفصیل سے بات کریں گے، اردو ناول ہے کیا اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. بہت اچھا لگتا ہے جب ہم سے سینئر ہمارے دوست یا ہم سے جونیئر ہمارے دوست کچھ فرمائش کریں اور ویلاگس کی تعریف کریں تو دل بڑھ جاتا ہے. اسی لیے میں بیماری کی حالت میں بھی، خدا نخواستہ چوٹ ہے، بیماری نہیں، چوٹ کی وجہ سے بھی میں بیٹھی نہیں، میں پڑھتی رہی، اور ہم نے سوچا ہم اپنے دوستوں کو بتاتے رہیں گے ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں. پاؤں کی چوٹ نے ہمیں خدا نخواستہ پڑھنے سے نہیں روکا. تو اردو ناولس پہ تو ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہم گفتگو کریں گے، میں نے اگاتھا کرسٹی کے 4 ناول پڑھے ہیں دوبارہ، اور 2 پڑھ چکی تھی، بلکہ 3 پڑھ چکی تھی، اور ایک دوبارہ میں نے، ایک جو ہے وہ نیا ملا تو وہ میں نے پڑھا. نئے سے میری مراد ہے میرے پاس تھا نہیں، وہ مجھے ملا. اور ایک جو ہے وہ ناول بہت مشہور ہے ان کا، ڈیتھ آن دا نیل، تو یہ میں نے پڑھا. اور نیمیسس میں پڑھ چکی تھی پہلے بھی، نیمیسس دوبارہ پڑھا میں نے. نیمیسس بہت زبردست ہے، اور اگاتھا کرسٹی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک ورلڈ نون رائٹر ہیں وہ، اور سب سے زیادہ پاپولر ہیں وہ خواتین مصنفین میں، اور وہاں برطانیہ سے یعنی انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، اور کوئین آف دا کرائم یعنی مسٹری لکھنے کی وہ کوئین سمجھی جاتی ہیں، کوئین آف دا کرائم سمجھی جاتی ہیں. اور ان کے 80 کرائم ناولز ہیں، اور 19 پلیز ہیں یعنی ڈراماز، اور 14 شارٹ اسٹوری کلیکشنز ہیں ان کی. اگاتھا کرسٹی از بیسٹ سیلنگ فکشن رائٹر آف آل ٹائم، اور ابھی تک شیکسپیئر، باربرا کارٹلینڈ اور اگاتھا کی بکس دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں اور نام کے ساتھ. میں نے پہلے بھی ایک بلاگ لکھا تھا، اس میں بتایا تھا میں نے، یہ 3 رائٹرز ہیں برٹش کے جو آل ٹائم فیوریٹ بھی ہیں، اور یہ جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا تب سے ہی فروخت ہو رہی ہیں ان کی کتابیں، ابھی تک ہو رہی ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا ان کو، دیکھیں 18ویں صدی میں لکھی تھی، ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ بہت دل سے بھی لکھی گئی ہیں یہ کتابیں، چاہے شیکسپیئر ہوں چاہے باربرا ہو. باربرا کے اوپر تو میں نے ایک پورا بلاگ لکھا تھا، اور ان کے بہت سارے اچھے سے ناولس کا ذکر بھی کیا تھا، اور کچھ اقتباسات بھی شیئر کیے تھے. تو باربرا کے بعد اگاتھا کے اوپر میں پہلی دفعہ بات کر رہی ہوں، اور گو کہ پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کہا کرتے ہیں بات. ہم چاہتے تھے ہم اپنے ادب کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے کہ ہم انگلش ادب کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے ادب کو ہم نے سوچا ہم پہلے توجہ دیں، اور ہمیں دینی بھی چاہیے، ہمارا ادب بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم اب آج اگاتھا کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور مور دین بلینس کاپیز اگاتھا کی سیل ہوتی ہیں، تو بلین کاپیز، کاش ہمارے ادیبوں کی بھی بلین کاپیز سیل ہوں اور ہمارے یہاں بھی لوگ اتنے پڑھنے والے بنیں. اگاتھا کرسٹی کا سب سے موسٹ پاپولر پلے جو ہے وہ دا ماؤس ٹریپ ہے، اور یہ پلے 1952 میں اوپن تھیٹر میں پیش کیا گیا، اور لانگ لاسٹنگ چلتا رہا، کافی طویل عرصے تک یہ چلتا رہا، اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ہے. اور ان کا جو بیسٹ سیلنگ ناول ہے وہ ہے سلیپنگ مرڈر، تو وہ بہت پاپولر رہا ان کا. اس کے علاوہ ان کی شارٹ اسٹوری کلیکشن بھی بہت مقبول رہی، جو مس مارپل ایک جاسوسہ ہیں ان کے لیے ہے، اور فائنل کیسز نام ہے ایک کا. تو ہم نے نیمیسس ناول پڑھا، اور بہت دلچسپ ناول ہے یہ، اور جو اس کی جاسوسہ ہیں مس جین مارپل، جو قدرتی جاسوسہ ہیں، وہ بہت ذہین ہیں، خاتون ہیں اور فیمنسٹ بھی ہیں، تو ان کی مسٹری ہے یہ، اور بہت دلچسپی کے ساتھ
اس ناول کو پڑھا گیا اور لمحہ بہ لمحہ جو صورتحال تھی ان کی بدل رہی تھی، ان کے سوچ جو ان کی تھی وہ بدل رہی تھی. ایک دوست تھے ان کے پرانے، ان کا قتل ہو گیا تھا اور ان کو ایک لیٹر اپنی موت سے پہلے وہ لکھ چکے تھے مس مارپل کو، اور پھر مس مارپل اس قتل کا سراغ لگانے کے لیے وہاں پہنچی جہاں ان کو بلایا گیا تھا. تو بہت دلچسپ پیرائے میں ناول کو بیان کرتی ہیں اور بہت مزے کے اس میں ڈائلاگز بھی ہیں، اور کچھ میں نے چوز کیے ہیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کیونکہ بہت مزہ آ رہا تھا پڑھتے ہوئے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سناؤں تاکہ آپ لوگ بھی لطف اندوز ہوں. بہت سے لوگ اسے پڑھ چکے ہوں گے مجھے معلوم ہے میری فرینڈ لسٹ میں، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھیں، جن کو انگلش ناولس پڑھنے کا شوق ہے اور جاسوسی کرائم فکشن پڑھنے کا شوق ہے وہ ضرور اگاتھا کو بھی پڑھ لیں. کچھ اقتباسات ناول سے ضرور آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی جو مختلف کرداروں سے مارپل کے ڈائلاگز ہوئے، وہ بہت مزیدار ہیں، دلچسپ سے. Why did she die? said Miss Marple. Elizabeth Temple stared at her for some minutes. When she spoke, she uttered one word. It echoed like the tone of a deep bell, so much so that it was startling. Love, she said. Love? Miss Marple echoed the word sharply. Love, one of the most frightening words there is in the world, said Elizabeth Temple. Again her voice was bitter and tragic. Love. دوسرا ناول جو ہم اگاتھا کا ڈسکس کریں گے اس کا عنوان ہے ڈیتھ آن دا نیل، یعنی دریائے نیل میں قتل یا دریائے نیل پر قتل. اور ڈیتھ آن دا نیل از امنگ اگاتھا کرسٹی بیسٹ لو اینڈ فیمس ورک. دا سویپنگ مسٹری آف لو، جیلیسی اینڈ بیٹرائڈ. اور جو اس کے جاسوس کردار ہیں ان کا نام بڑا مشکل ہے لیکن بہت مزے کا نام ہے، ہرکیول پوائرٹ. تو اس پہ ڈفرینٹ جو اس کے پروننسیشن ہے، تو ہم تو آسان اردو والا جو انڈین ہمارا ہے، ہمارے خطے کا انڈین اور پاکستانی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہرکیول پوائرٹ. تو جو پوائرٹ صاحب ہیں وہ ان کی مسٹری ہے، یہ ان کی سیریز ہے پوری پوائرٹ جو سیریز ہے. اس طرح مس مارپل کی سیریز ہے، اس طرح پوائرٹ سیریز بھی ہے، اور یہ مصر کے سفر کے اوپر بحری جہاز میں یہ سفر ہو رہا ہے. اور دا ٹریول مسٹری آف اگاتھا کرسٹی کہلایا جاتا ہے. دا موسٹ ڈیئرنگ مسٹری ہے یہ، اور بہت فیمس ہے. اس پہ فلمز بھی بنی ہیں اور یہ بہت ڈسکس بھی ہوا ہے، اور نہ جانے کہاں ڈسکس ہوا ہے، کئی زمانوں میں اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں. تو یہ تھے دو ناول جو ہم نے پڑھے اور یہاں آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کیے، اور آپ لوگ بھی ضرور پڑھنا چاہیں. جس نے پڑھ رکھے ہیں اچھی بات ہے، جس نے نہیں پڑھے وہ ضرور پڑھیں. نیمیسس اینڈ ڈیتھ آن دا نیل. اچھا ٹائم پاس سے ووکیبلری انکریز ہوتی ہے. کافی دن کے بعد میں نے انگلش ناول پڑھے تو تھوڑے سا زبان بھی رواں ہو گئی میری. کوشش کروں گی مزید رواں ہو جائے، اور مزید بھی ہم ناولس ڈسکس کریں گے، اگاتھا کے بھی اور اس کے علاوہ باربرا کے بھی، اور لی عصر حاضر کے ایک فکشنل رائٹر ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. امریکن فکشن رائٹر ہیں ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. صبا طاہر بھی ہیں، آج کل صبا طاہر مشہور ہیں امریکہ میں، پاکستانی نژاد ہیں، ان کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. کوشش کریں گے ہم ان سے بات بھی کر سکیں انشاءاللہ العزیز. تو ولاگز دیکھتے رہیے، اپریشیٹ کرتے رہیے، تنقید بھی کرتے رہیے اور تعریف بھی کرتے رہیے.